بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قربانی کے حوالے سے چند سوالات، ان کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر ایسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت میں بکرا اور دمبا اس طرح کے جانور جو ہیں ان کی صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، لہذا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ کتنے لوگوں کی طرف سے قربان کی جائے گی؟ جواب: گائے، بھینس اور اونٹ کی قربانی 7 بندوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر گائے یا اونٹ کو 7 بندوں سے زائد کی طرف سے قربان کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ گائے، بھینس اور اونٹ 7 بندوں سے زائد افراد کی طرف سے اگر ان کو قربان کیا گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں شامل کسی بندے کی نیت فقط گوشت کی ہوں تو پھر قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جس کا بھی حصہ شامل ہوں، سب کی نیت جو ہے وہ تقرب کی ہو، نظر کی ہو، کفارے کی ہو، عقیقہ کی ہو، صدقہ و خیرات کی ہو۔ کسی ایک کی بھی نیت جو ہے وہ اگر تقرب کی نہ ہوئی تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی، لہذا تمام شرکاء، تمام حصہ داروں کو پہلے مسئلہ سمجھا دینا چاہیے، پھر اس کے بعد ان کی نیت پوچھ لینی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ گوشت کی کسی کی بھی نیت نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی قربانی بھی خراب ہوگی۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں اگر کوئی بد مذہب شامل ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں شامل کوئی بد مذہب ہو اور اس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچی ہو تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی بچنا بہتر ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں کوئی ایسا بندہ شامل ہو جس کی پوری کمائی حرام کی ہو تو پھر قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں ایسے بندے کو حصہ دار بنانا سخت گناہ ہے جس کی پوری کمائی جو ہے وہ حرام کی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دینے والی بات ہے۔ ساتواں سوال، اجتماعی قربانی میں کسی بزرگ کا حصہ شامل کرنا اور اس حصے کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ جواب: اجتماعی قربانی میں کسی بزرگ کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس حصے کا گوشت صدقہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ گوشت قربانی کرنے والے کی ملکیت ہے۔ آٹھواں سوال، اجتماعی قربانی میں 7 افراد سے کم افراد حصہ کیا ملا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی جانور کی قربانی میں 7 افراد سے کم نے حصہ ملایا، 7 افراد سے کم افراد نے حصہ ملایا تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر ایک گائے میں 7 افراد سے کم افراد نے قربانی کی اور 7 حصوں میں کوئی حصہ متعین نہیں تو پھر اس صورت میں کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ نواں سوال یہ ہے کہ اگر اجتماعی قربانی میں کسی حصہ دار کی رقم 7ویں حصے سے کم ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ 7 بندوں نے یا اس سے کم افراد نے ایک گائے میں حصہ ڈالا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اگر ایک کا بھی کم ہوا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مثلا گائے 70,000 کی ہے تو ہر بندے کے اوپر لازم ہے کہ 10,000 روپے اپنا حصہ ڈالے۔ آگے 10واں سوال، اگر اجتماعی قربانی میں کسی نے گزشتہ سال قربانی کی نیت کی ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حصہ داروں میں سے بعض نے گزشتہ سال قربانی کی نیت کی اور بعض نے اس سال قربانی کی نیت کی، تو جنہوں نے گزشتہ سال کی نیت کی تو سب کی نیت باطل ہے، اور جنہوں نے اس سال کی نیت کی تو ان کی قربانی ہو جائے گی، لیکن ان سب کو گوشت صدقہ کرنا ہوگا۔ 11واں سوال یہ ہے کہ کیا جانور خریدنے کے بعد اس میں کسی کو حصہ دار بنا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر مالک نصاب جانور خریدنے کے بعد کسی کو حصہ دار بناتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر شرعی فقیر ہو تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ جانور خریدنے سے خاص اسی جانور کی قربانی اسی شخص کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ صاحب نصاب آدمی جو ہے اس کے الگ احکام ہوتے ہیں اور شرعی فقیر جو ہوتا ہے اس کے الگ احکام ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔